بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك لك صدقة وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة وإماتتك الأذى والشوك والعزم عن الطريق لك صدقة وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة رواہ الترمذی وحسنہ. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھ کر یعنی اس کے سامنے مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے کام بتائے ہیں جو بظاہر بہت معمولی درجے کے ہیں، بہت چھوٹے اور معمولی کام ہیں، اور انسان ان کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہے اور ان پر بہت زیادہ توجہ نہیں دیتا ہے، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے نظر آنے والے کام بھی بہت اہم ہیں، اور اگر ان کو بھی ہم صحیح سے کریں اور صحیح نیت کے ساتھ کریں تو یہ ہمارے لیے صدقہ ہیں، اور ان پر بھی ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا ثواب ملے گا. تو تھوڑا سا آدمی اگر اپنے آپ کو تیار کر لے، اپنے ذہن کو تیار کر لے اور یہ کام کرتے ہوئے وہ ثواب کی نیت کر لے، اللہ کو خوش کرنے کی نیت کر لے، اور یہ نیت کر لے کہ بھئی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں، تو یہ روزانہ کے جو چھوٹے موٹے کام ہیں وہ بھی انسان کے لیے صدقہ اور ثواب بن جاتے ہیں. تو انہوں نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ تبسموں کا فی وجہ اخیک لک صدقہ، تمہارا اپنے بھائی کے سامنے یعنی اس کو دیکھ کر مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے. بھائی سے ملاقات ہوئی، اور ظاہر بات یہ ہے بھائی سے مراد یعنی اسلامی بھائی ہے، کوئی بھی شخص کوئی بھی مسلمان اگر آپ اس سے ملتے ہیں اس کو دیکھ کر مسکرا جاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے، اس میں بھی آپ کو ثواب ملتا ہے. تو اس سے طریقہ پتہ چلا کہ ملاقات کے وقت چہرے پہ مسکراہٹ آ جانی چاہیے، اور بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں کہ بالکل ایسا چہرہ بنا لیتے ہیں کہ سامنے والا یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کسی غصے میں تو نہیں ہے، کسی ناراضگی میں تو نہیں ہے، کہیں خفا تو نہیں ہے، اور وہ بیچارہ کچھ بات بھی کرنا چاہ رہا ہو تو بات نہیں کر پاتا. تو چہرے پہ جو ہے ایک خاص طریقے کا تاؤ طاری کر لینا، ایک عجیب طرح کی شکل بنا لینا، غسیلا چہرہ بنا لینا، رعب طاری کر لینا، یہ اچھی چیز نہیں ہے. بلکہ جب کوئی آپ سے ملے تو اس طرح ملیے کہ آپ ہلکا سا مسکرا جائیں تاکہ اس کے لیے بات کرنے میں سہولت ہو. تو اس طرح سے مسکرا جانا یہ بھی ثواب کا کام ہے. دوسری بات آپ نے فرمائی کہ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنكَرِ صَدَقَةٌ، تمہارا کسی کو اچھی بات کا حکم دینا اور تمہارا بری بات سے روک دینا یہ بھی صدقہ ہے. آپ نے دیکھا بھئی کوئی بچہ غلط کام کر رہا ہے، آپ نے اس کو پیار سے سمجھا دیا تو یہ بھی صدقہ ہے. آپ نے دیکھا کہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، آپ نے اس سے کہا چلو نماز پڑھ لو، یہ بھی صدقہ ہے. تو اچھی بات کوئی بھی ہو سکتی ہے، دنیا کے فائدے کی بات، آخرت کے فائدے کی بات، دین کی بات، عبادت کی بات، آدمی کو ان چیزوں کی طرف رہنمائی کر دینا اور ایسا ان کو حکم دے دینا یہ بھی صدقہ ہے. اسی طرح کوئی برائی میں مبتلا ہے، گناہ میں مبتلا ہے، غلط کام میں مبتلا ہے، اس کو آپ منع کر دیں، روک دیں پیار کے ساتھ، اچھے انداز سے، تو یہ بھی صدقہ ہے. ایسی وَإِرْشَادُ کا الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، کسی جگہ کوئی شخص بھٹک گیا ہو، اس کو راستہ نہیں مل رہا ہو اور آپ اس کو راستہ بتا دیں تو یہ بھی صدقہ ہے. آپ راستوں میں کھڑے ہوئے ہیں، چوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی آپ سے پوچھتا کہ بھئی فلاں جگہ جانا ہے، ایڈریس بتا دیں آپ اس کو، تو ایڈریس کا بتا دینا یہ بھی صدقہ. حالانکہ یہ بہت معمولی اور چھوٹی سی چیز ہے، ہم لوگ ان سب چیزوں کو ثواب سمجھ کے کرتے بھی نہیں ہیں، لیکن انہی چیزوں پر اگر آدمی تھوڑی سی توجہ کر لے اور یہ سمجھے کہ بھئی میرے نبی نے یہ بتایا ہے کہ کسی کو ایڈریس بتا دیا جائے تو یہ بھی صدقہ ہے. اور کوئی آپ سے پوچھے تو آپ اس کو ایڈریس بتا دیں، کوئی غلط راستے پہ بھٹک رہا ہو اس کو آپ صحیح راستے پہ ڈال دیں، تو یہ چیزیں بھی کیا ہیں، یہ بھی سب صدقے کا ثواب رکھتی ہیں. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ وَإِمَاتَتُكَ الْأَذَى وَالشَّوْكَ وَالْعَزْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، تمہارا راستے سے کانٹے کو ہٹا دینا، ہڈی کو ہٹا دینا اور تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے. راستے پہ کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی تھی جس سے دوسروں کو تکلیف ہو سکتی تھی، کوئی کانٹا رکھا ہوا تھا، کوئی کانٹا پڑا ہوا تھا، کوئی لکڑی پڑی ہوئی تھی، کوئی اینٹ پڑی ہوئی تھی، کوئی پتھر پڑا ہوا تھا، کوئی گندگی پڑی ہوئی تھی، کوئی بھی اس طرح کی چیز جس سے کسی کو ٹھوکر لگ سکتی تھی، جس سے کسی کا ٹائر پنکچر ہو سکتا تھا، جس سے کسی کے کپڑے گندے ہو سکتے تھے، جس سے کسی کا پاؤں پھسل سکتا تھا، تو کوئی بھی ایسی چیز اگر کہیں پڑی ہوئی ہے اور آپ اس کو تھوڑا سا سمجھا دیں تو اس چیز کو ہٹا دیں
تو یہ بھی آپ کے لیے صدقے کا جو ہے سبب ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ وَإِفْرَاغُكَ مِن دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، اور تمہارا اپنے ڈول میں سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ پہلے کنویں ہوا کرتے تھے، لوگ پانی بھرنے جایا کرتے تھے، تو آپ نے پانی بھرا تو دیکھا کہ آپ کا بھائی بھی کھڑا ہوا، آپ نے اپنا پانی اسی کے ڈول میں ڈال دیا اور گویا کہ اس کو جلدی فارغ کر دیا کہ بھائی چلو تم چلے جاؤ، تمہارا ڈول ہم نے بھر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کا ذرا سا بھی تعاون کر دینا، کسی کو پانی کی ضرورت ہے اس کو پانی پلا دینا، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نل پہ کھڑے ہوئے ہیں، کہیں ٹوٹی وغیرہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اسٹیشن پہ، بس اڈے پہ، اور آپ پانی لینے میں کوئی آپ کا بھائی آ گیا، آپ سائڈ ہو گئے کہ پہلے آپ لے لیجئے، یہ بھی انشاءاللہ صدقہ ہے، اس میں بھی ثواب ہے۔ یا کوئی نل چلا رہا اور پانی بھر رہا، آپ نے نل چلا دیا، تو یہ بھی جو ہے صدقے کا کام ہے اور اس میں بھی ثواب ہے۔ تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی اور معمولی چیزیں ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام دراصل ہمارا ذہن ہی بنانا چاہتے ہیں کہ ہم ثواب حاصل کرنے کے موقعوں کی طاق میں رہیں، ہم کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے ضائع نہ ہونے دیں، کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں جس موقع میں ہم کوئی ثواب کما سکتے ہیں، کوئی نیکی کر سکتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ جو بہت خاص نیکیاں وہ کرتا ہے وہ تو کرتا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، گھومنا پھرنا، اس دوران بھی جو ہے وہ گویا کہ نیکیوں کا عادی بن گیا ہو۔ وہ 2 قدم چل بھی لے تو بھی نیکی کما لے، وہ ادھر بڑھ جائے تو بھی نیکی کما لے، وہ راستے پہ کھڑا تو بھی نیکی کما لے، وہ اسٹیشن پہ بس اڈے پہ تو بھی نیکی کما لے۔ تو غرض یہ کہ اس کی زندگی نیکیوں کے ارد گرد گھومتی رہے۔ کچھ نیکیاں وہ ہیں جن میں آدمی کو ٹائم لگتا ہے، وقت دینا پڑتا ہے، لیکن کچھ نیکیاں ایسی جن میں کوئی ٹائم بھی نہیں لگتا، کوئی وقت بھی دینا نہیں پڑتا، ہلکا سا ہے کام اور آپ نے صدقے کا ثواب حاصل کر لیا۔ تو یہ دراصل حضور پاک علیہ السلام ہمارا ذہن بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بہت معمولی کام ہے، اگر ہم ذرا سی توجہ سے ان کاموں کو کرنے لگے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے آخرت میں بہت کام آنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔